بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد وہ عیسائی غصے میں آ گئے، جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمارے عقیدے کے مطابق وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس پر آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جو آپ کے عقیدے کے مطابق بھی اللہ کے نبی ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی ان کو ایسا ہی مانتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ مان لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بغیر باپ کے ہوئی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ مگر عیسائی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھے اور وہ مسلسل آقا علیہ السلام سے جھگڑا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر آیت مباہلہ کو نازل فرما دیا۔ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کیا میرے پیارے محبوب، یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو فرما دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، یہ اپنی خواتین کو لے کے آئیں، ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو لے کے آئیں اور ہم بھی اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں۔ پھر مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ چنانچہ اس آیت مباہلہ کے نازل ہونے کے بعد آقا علیہ السلام نے ان نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ عیسائی اپنے بڑے بڑے پادری لے کر میدان میں آ گئے۔ ادھر آقا علیہ السلام بھی اپنے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو آپ کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور آپ کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی انگلی پکڑے ہوئے ساتھ ساتھ آپ کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام اس میدان میں پہنچتے ہیں تو جو پادریوں میں سب سے بڑا پادری تھا، جو پادریوں کا سربراہ تھا، جب اس نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا، ان نورانی چہروں کو دیکھا، تو اپنے عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم کبھی ان پاک ہستیوں سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے کبھی جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیں اور یہ کہہ دیں کہ باری تعالیٰ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے، تو خدا کی قسم خدا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا اور اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے گا۔ پھر جب عیسائیوں نے
اپنے اس سربراہ کی یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نجران والوں پر عذاب بہت قریب آ چکا تھا، اور اگر وہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے اور قہر الہی کی آگ سے جنگل جل جاتے اور وہاں کے چرند اور پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر اندر تمام روئے زمین کے نصارہ ہلاک و برباد ہو جاتے۔ سامعین محترم، یہ ہیں وہ اہل بیت، یہ ہیں وہ حضور کے گھر والے کہ مباہلہ کے وقت جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر گئے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، ھذان ابنایہ، کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں، ان کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، آپ کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے ان 4 ہستیوں کو لے کر نکلتے ہیں تو آسمان کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو حضور کے اہل بیت ہیں ہمیں ان کی محبت عطا فرما، باری تعالیٰ جو حضور کے اصحاب ہیں ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرما، ان ذاتوں کی محبت میں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور انہی کی محبت میں ہمیں اس دنیا سے چلے جانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ یہ محبتیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور آخر پر آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ حکایات و واقعات چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں کو اس چینل پر دعوت دیجئے، اور آج کی اس ویڈیو کو عوام الناس تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔